پاکستان بڑا سیریس لیول پہ یہ سیمینار انٹرنیشنل لیول کا ہولڈ کرنے جا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں منرل سیکٹرز کے حوالے سے پرکشش انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ یہ امرج ہو رہا ہے. تو ایک بڑا بریک تھرو ہے جو ایس ایف سی کی کوششوں کے نتیجے میں, اور میں کہنا چاہوں گا کہ آرمی چیف کا بھی اس کے اندر بڑا رول ہے, کیونکہ پاکستان تو سب کو کھٹک رہا ہے. جو دشمن طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ بلوچستان کا امن خراب ہو, پاکستان کا امن خراب ہو, تاکہ انویسٹر وہاں سے ڈسکریج ہو. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سوسی ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی. آپ کو بتائیں گے کہ ریکوڈ ایک پاکستان کی تقدیر کو بدلنے والا منرل کا پروجیکٹ, جہاں سونا, کاپر اور قیمتی معدنیات موجود ہیں. غیر ملکی کمپنی بھرپور طریقے سے کام جاری رکھی ہوئی ہے, لیکن بلوچستان جسے امن و امان کی صورتحال کا مخدوش صورتحال رہتی ہے, وہاں پر سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے وہاں پر ایک سیکیورٹی فریم ورک ایگریمنٹ ہوا تھا. لیکن اب ریکوڈ کمپنی نے کیوں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور وفاقی حکومت نے کیا سٹیپ لیے, اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اگرچہ 18ویں ترمیم کے بعد منرل کا شعبہ صوبوں کی ثوابدید ہے, صوبوں کا استحقاق ہے, صوبوں کی جوریڈکشن ہے, لیکن وفاقی حکومت نے ایک منرل شعبے کے اندر راتوں رات بڑا بریک تھرو کرنے کے لیے صوبوں سے ایک مدد مانگ لی ہے. وہ کیا مدد ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو اس کے اوپر بات کریں, میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ. خالد صاحب, 18ویں ترمیم کے بعد جو منرلز ہیں وہ شعبہ تو صوبوں کی جوریڈکشن میں جا چکا ہے, لیکن وفاقی حکومت منرل کے شعبے کو ایک بڑے اسکیل کے اوپر لے کے جانا چاہتی ہے, غیر ملکی سرمایہ کاری شعبے میں لے کے آ رہی ہے. اور آپ نے ایک بڑی اچھی اسٹوری شیئر کی تھی کہ سعودی کمپنی ایک انفال گروپ خوشاب میں آ کر ایک منرل کمپلیکس بھی تعمیر کرنے جا رہے ہیں $150 ملین کی لاگت سے. لیکن اب اس شعبے کے اندر بڑا کام ہونا باقی, چونکہ پاکستان کے اندر منرل کا جو پوٹینشل ہے $57 ٹریلین سے زیادہ ہے. امریکنز بھی بڑے انٹرسٹڈ ہیں, چائنیز بھی آ رہے ہیں, پاکستانی گروپ بھی بہت ایکٹیو ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. لیکن صوبے ڈیفینیٹلی اس کے اندر رکاوٹ ہوں گے. آپ بلوچستان جائیں گے, سندھ جائیں گے, خیبر پختونخوا جائیں گے, جی بی جائیں گے, وہ تو کہیں گے جناب آپ اس کے اندر کیسے انوالو ہو رہے ہیں. بالکل. اچھا, اگر فیڈرل گورنمنٹ ایک اپنی پالیسی بناتی ہے تو اس کے بعد صوبے اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. انویسٹر آیا, اس انویسٹر کو تو ایک آپ کو ایک اکراس دی بورڈ ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک پالیسی چاہیے کہ وہ سندھ جائے, بلوچستان جائے, اس کو کام کرنے کا موقع ملے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی, اس مسئلے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے صوبوں کو, اور گلگت بلتستان کو بھی لکھا ہے, اور ان کے چیف سیکرٹریز کو لکھا ہے خط. وہ خط میں یہ لکھا ہے کہ جی ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں, آپ جو ہے نا اسمبلیوں سے آپ لیجسلیشن کروائیں, اور ہارمونائزڈ جو ریگولیٹری فریم ورک ہے ان منرل سیکٹرز, کیونکہ آپ کا رول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے 18th جو امینڈمنٹ ہے اس کے تحت. تو یہ بھی آپ ہی کا سبجیکٹس ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہارمونائزڈ ریگولیٹری فریم ورک ہو, کیونکہ اس میں پوری دنیا کے جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہ بھی حصہ لے رہے ہیں, اور جو انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں وہ بھی نظریں جمائے بیٹھے ہیں پاکستان کے منرل سیکٹر پہ. تو اس حوالے سے یہ ضروری تھا کہ انہیں خط لکھا جائے, انہیں اعتماد میں لیا جائے. اور وہ اب جو ہے نا صوبائی اسمبلیز کے تھرو انہوں نے ڈرافٹ بھیجا ہوا ہے, اور وہ ڈرافٹ جو ہے نا بیسیکلی کنسنسس سے ڈیولپ ہوا تھا. تو وہ ڈرافٹ جو ہے انہوں نے بھیجا ہے ان کو کہ ریگولیٹری فریم ورک کے حوالے سے. تو اس کی تمام جو پروونشل اسمبلیز ہیں وہ اس کو اپنے اسمبلیوں سے پاس کروائیں گی, اور وہ ایکٹ بن جائے گا. تو اس کے ایکٹ کی روشنی میں پھر ریگولیٹری جو ہے نا فریم ورک بنے گا, ہارمونائزڈ اس کو کہہ دیں گے کہ یعنی ہارمونائزڈ سے مراد ہے کہ سب کا کنسنسس ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس پھر ریگولیٹری فریم ورک کے تحت سارے معاملات آگے چلیں گے. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اب دوبارہ جو 8 اور 9 اپریل کو بہت بڑا ایک منرل کانفرنس کروانے جا رہا ہے. تو اس میں بہت سارے جو ہیں باہر کے انویسٹرز بھی آئیں گے, ممالک بھی آئیں گے. اس سیمینار میں جو 8 اور 9 اپریل کو ہو رہا ہے, اور OGDCL اور SIFC اس کو آرگنائز کرنے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ PPL بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے ایز یوزول. تو یہ پاکستان بڑا سیریس لیول پہ یہ سیمینار جو ہے نا یہ انٹرنیشنل لیول کا یہ ہولڈ کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں یہی امید کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب جیسے ممالک, کینیڈا, آسٹریلیا اور ایون US کے سے بھی ڈیلیگیٹس آئیں گے. تو وہ پاکستان کا جو روڈ میپ ہوگا فیوچر کا وہ مارکیٹ کیا جائے گا وہاں پہ, اور وہاں پہ جو پالیسی بنائی جائے گی ان کے حوالے سے, جو انسینٹو بیسڈ پالیسی ہوگی انویسٹمنٹ کے حوالے سے, وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اور یہ اس وقت تک چاہتے ہیں کہ یہ فریم ورک جو ہے نا ہارمونائزڈ فریم ورک ان پلیس ہو جائے, چونکہ پاکستان میں اب
فارن انویسٹرز کی نظریں جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ منرل سے لبالب بھرا ہوا ہے، تو یہاں پہ جو یہ ہم پہلی دفعہ بڑے لارج سکیل پہ اپنے اس سیکٹرز کو اوپن اپ کر رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے. کچھ کا تو اعلان ہو چکا ہے جو میں نے کل شیئر کیا تھا آپ کو کہ ایک انفلا جو گروپ ہے وہ تقریباً $150 ملین کا بہت بڑا کمپلیکس جو ہے بنانے جا رہی ہے، منرل کمپلیکس. ایسے ہی سعودی ڈیولپمنٹ کمپنی جو سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، انہوں نے بھی ڈیورنگ دی فیوچر منرل فورم جو کہ مکہ میں ریاض میں ہوئی تھی جنوری میں، اس میں بھی انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ ہم جو ہے نا $100 ملین پاکستان کا جو مائننگ انفراسٹرکچر ہے اس میں جو ہے نا انویسٹ کریں گے. تو پاکستان جو ہے نا آنے والے دنوں میں اس حوالے سے منرل سیکٹرز کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا پرکشش اور ڈیسٹینیشن کے طور پہ، انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ یہ ایمرج ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس حوالے سے ایمرج ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جس نے آگے بڑھنا ہے ہم نے اس شعبے کے اندر، تو اگین چیلنجز تو ہمیشہ رہتے ہیں جب بھی آپ کسی نئے شعبے میں آتے ہیں. لیکن خالد صاحب جب غیر ملکی سرمایہ کاروں نے آنا ہے تو ان کو پاکستان کے حوالے سے ایک یونیفارم قسم کا ایک پالیسی یا ایک اوور آل ایک فریم ورک چاہیے جس کے تحت وہ بآسانی آگے کام سیکیورٹی کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، آپ کو انسینٹیو کے حوالے سے بھی، رائلٹی کیا پے ہوگی، ٹیکسز کیا ہوں گے، آپ مطلب ریلیکسیشن کیا ہے کس شعبے کے اندر، پورا ایک فریم ورک چاہیے. بالکل. اور جیسا کہ اپنے ناظرین کو میں نے بتایا تھا کہ یہ فریم ورک جو کہ عمومی طور کے اوپر اس کو کئی سال لگ سکتے تھے، SIFC کی کوششوں کے نتیجے میں صوبوں کو بہت تھوڑے ٹائم کے اندر آن بورڈ کیا گیا، ورنہ تو یہ کام سالوں تک لٹکے رہنا تھا. بالکل صحیح. اور کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ملک جہاں پر اس شعبے کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ ڈیولپ کیا گیا ہے، ان ماڈل کو مد نظر رکھ کے غیر ملکی کمپنیوں سے پاکستان نے اپنا فریم ورک، اپنا ایک پیپر تیار کروائے ہیں اور اچھی بڑی ریناؤنڈ کمپنی سے، تاکہ اس جب 8-9 اپریل کو یہ سمٹ ہوگا منرل فورم کا، تو وہاں پر یہ اس کو انویسٹر کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، پہلی مرتبہ پبلک کیا جائے گا. تو ایک بڑا بریک تھرو ہے جو SFC کی کوششوں کے نتیجے میں. اور میں کہنا چاہوں گا کہ آرمی چیف کا بھی اس کے اندر بڑا رول ہے، ان کی بڑی واضح ڈائریکشن تھی جس کے نتیجے میں اس کو بڑے فاسٹ ٹریک کے اوپر آگے چلایا جا رہا ہے، صوبوں کو آن بورڈ کر لیا گیا ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر یہ معاملات اسی آرگنائز طریقے کے ساتھ آگے بڑھے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے $57 ٹریلین کا منرل کے شعبے میں، وہاں سے ہم اس کو بھرپور طریقے سے ہم اس کو یوٹیلائز کر سکیں گے. اور انویسٹرز کے لیے بھی ایک بڑی اٹریکشن ہے، لیکن اس کے لیے پالیسی اور فریم ورک آپ کا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا اور بالکل واضح ہونا چاہیے. لیکن بٹی صاحب یہ تو بات اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور بڑا پروفیشنل طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. لیکن میرا جو ہے کہ ایک توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ریکوٹیک میں جو کام ہو رہا ہے اور جو فارن کمپنی وہاں پہ کام کر رہی ہے، انہوں نے بھی کوئی لیٹر لکھا ہے اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے گرتی ہوئی وہاں پہ جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس حوالے سے. تو سیکیورٹی جو ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں ڈھاسو ڈیم پہ بھی 2 بار چائنیز جو ہمارے ایکسپرٹس تھے ان پہ بھی حملہ ہو چکا ہوا ہے، پھر کراچی میں بھی ان پہ حملہ ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کو کوئی فول پروف کوئی ارینجمنٹ تو کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان تو سب کو کھٹک رہا ہے. جو دشمن ممالک ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہ آئے. اور CPEC کو بھی وہ تلے ہوئے ہیں کہ یہ ناکام ہو جائے کسی طریقے ساتھ، ریکوڈیک کا بھی معاملات آگے نہ چلیں، اور یہ جو منرل ہم جو اس کی جو مارکیٹنگ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی سکسیس سٹوری نہ رہے، تو وہ تو اپنا پورا جو ہے نا زور لگائیں گے. تو اس کو انڈو کرنے کے لیے سیکیورٹی اپریٹس کو کتنا وہ فول پروف بنانے جا رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان، اس حوالے سے ذرا بتائیں. خالد صاحب معاملہ یہ ہے کہ بلوچستان اور پاکستان کی تقدیر کو سنوارنے والا پروجیکٹ ہے ریکوڈیک. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ماضی کے اندر بڑی ہم سے کوتاہیاں ہوئی، غلطیاں ہوئیں جس کا خمیازہ ہماری ملک کی معیشت نے اور بلوچستان نے بھگتا. اب الٹیمیٹلی بہت آرگنائز اور کنکریٹ ایفرٹس کے نتیجے میں آن گراؤنڈ چیزیں بہت رائٹ ڈائریکشن میں جاری ہے کام. وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات بھی بہت اچھے کر لیے گئے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو انیشل کام ہونا ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جتنا وہاں پہ پوٹینشیل سامنے آ چکا ہے اور ریسنٹلی جو فیزیبلٹی کا پروسیس جاری ہے اس کے مطابق پراسپیکٹس انٹرنیشنل کمپنی نے جو ایکسپیکٹ کیے تھے وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں.
تو جس کے نتیجے میں ابھی سے اگرچہ کہ ابھی حتمی نتائج سامنے نہیں آئے لیکن جو انیشل پراسپیکٹس اس فیزیبلٹی میں سامنے آ رہے ہیں تو اس نے ان کمپنی کی ویلیوز کو بڑھانا شروع کر دیے. تو پوٹینشیل تو بہت زیادہ. اب اس پوٹینشیل کو جب آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے تو آپ کے سیکیورٹی کے حالات خراب ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ گلستان میں خود سے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران سیکیورٹی کے جو صورتحال تھی زیادہ خراب ہونا شروع ہوئی ہے. وجہ یہی ہے کہ جو دشمن طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ بلوچستان کا امن خراب ہو, پاکستان کا امن خراب ہو تاکہ انویسٹر وہاں سے ڈسکریج ہو. ابھی گزشتہ روز آپ نے دیکھا جو اس کے اندر نوشہرہ میں کھوڑا کھٹا کے اندر جو خود کش حملہ ہوا, وہاں پہ مولانا حمد اللہ کاکانی کو نشانہ بنایا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اگرچہ کہ انہوں نے ایک اسلام آباد میں ایک رابطہ عالم اسلامی کانفرنس ہوئی تھی جہاں پر بڑا زور دیا گیا کہ خواتین کو تعلیم دینی ہے, خواتین کو, اور انہوں نے بڑے کھل کے بات کی اس حق میں. اور سعودی عرب بھی بڑی اگرچہ چاہتا ہے کہ انہوں نے یہ آرگنائز کروائی تھی کانفرنس, افغانستان کو ایڈریس کیا گیا تھا کہ وہاں پہ ان کو سمجھایا جائے کہ خواتین کے تعلیم کے راستے میں جو رکاوٹ بن رہے ہیں اس کو دور کرے. لیکن حالات خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, حالانکہ ایک دن پہلے یو اے کے ولی عہد آئے ہیں یہاں, جی بالکل ایسا بڑا اچھا میسج ہے. پھر یہاں چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے, بالکل ایسا ہے. تو پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج جو ہے تو دشمن بھی ٹارنش کیا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی, دشمن یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے سیاسی, سفارتی, معاشی حالات بہتر ہوں, لیکن ہم نے کوشش کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز ہم طے کر لیتے ہیں اس کے اوپر پھر ہم فوری طور کے اوپر عمل کریں. ریکوڈ کمپنی کے ساتھ ایک ہمارا سیکیورٹی فریم ورک ایگریمنٹ طے ہوا تھا جس کے مطابق وہاں پر ایف سی کی ڈپلائمنٹ بھی ہے اور ایف سی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اب ایف سی کا جب رول ہے تو وہاں پہ ایف سی نے پیٹرولنگ کرنی ہے, اپنی پوسٹیں بنانی ہے, رہائش رکھنی ہے, آپ کو اخراجات چاہیے. اخراجات کے لیے حکومت پاکستان نے بھی فنڈز دینے ہیں. اس مقصد کے لیے چیزیں تاخیر سے دوچار ہو رہی تھی جس کے نتیجے میں ریکارڈ کمپنی کو لکھنا پڑا خط وفاقی حکومت کو کہ خدا کے لیے اپنی کمٹمنٹ پوری کیجیے, وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے. ایف سی کو جو مطلوبہ فیسلٹیٹ کرنا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے وہ کرے. ہمارے یہاں پھر ایک اپنا طریقہ کار ہے, اگرچہ کہ ریکارڈ کمپنی جو پاکستان کی دوبارہ جو کام کر رہی ہے, انہوں نے پاکستان کے تمام یہ جو ہمارے پیچیدہ قوانین اور رولز ہیں نا ایگزیمپشن لی ہوئی ہے. صحیح ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ایس سی سی پی, نیب, ایف آئی اے, عدالتیں, ہمیں کسی چکر میں ہم اس سے ایگزیمپٹڈ ہیں, ہم صرف کام کریں گے اور آپ کو رزلٹ دیں گے. اس کے بعد بھی لیکن کچھ نہ کچھ رول تو ہمارا آ جاتا ہے لیگلی, جس کے اندر یہ سیکورٹی کے کمپوننٹ ہے. اب پیسوں کی اپروول ہونی ہے ٹیکنیکل سپلیمنٹ گرانٹ کے ذریعے سے, سمری بننی ہے, سرکولیٹ ہونی ہے, ای سی سی جانی ہے, اعتراضات آنے ہیں, آئی ایم ایف دیکھ رہا ہے, آئی ایم ایف ناراض ہو جائے گا, آئی ایم ایف کی اجازت ہے کہ نہیں, تو چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ریکارڈ کمپنی کو خط لکھ کے تشویش کا اظہار کرنا پڑا. لیکن انٹیریئر منسٹری نے خط لکھا 1.79 کروڑ روپے کی الٹیمیٹلی اللہ کر کے جو ایک ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹیں منظور ہو گئی ایف سی کے لیے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے سیکورٹی وہاں پر فراہم کر سکیں. ان کو فیول کی ریکوائرمنٹ تھی, ان کو کھانوں کی ریکوائرمنٹ تھی, وہاں پہ پوسٹیں بننی تھی, وہاں پہ رہائش کے انتظامات ہونے تھے, کافی بڑا کام تھا. تو اس کے بعد یہ معاملہ پھر فیڈرل کیبنٹ پہ گیا, فیڈرل کیبنٹ نے بھی اس کو اللہ کر کے ریٹیفائی کر دیا ہے. تو اب یہ فنڈ جاری ہو جائیں گے. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ریکارڈ منصوبہ, جیسے میں نے شروع میں کہا, بلوچستان اور پاکستان کے لیے گیم چینجر منصوبہ ہے ہمارے منرل کے شعبے کے اندر. یہ منرل سیکٹر میں نا ایک جھومر کی حیثیت اختیار کرتا ہے. بالکل ایسا, بہت خوبصورت ایگزیکٹلی. تو ہم نے یہاں پہ اپنے جو روایتی اس کے اندر رکاوٹیں ہم ڈالتے کھڑی کرتے نا, اس کو نہیں کھڑا کرنا, ہم نے فاسٹ ٹریک کے اوپر اس کی چیزوں کو بٹی صاحب میں اکثر کہتا ہوں نا, جو لے ڈاؤن پروسیجر ہے نا اسے چینج کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ فاسٹ ٹریک پہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کا ریزولوشن کیا جائے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ایس آئی ایف سی, ایکچولی تو ایس آئی ایف سی نیوکلس کا رول ادا کر رہی ہے نا, تو ایس آئی ایف سی کو چاہیے کہ ان چیزوں میں جتنی بھی امپیڈیمنٹس آتی ہیں یا ریڈ ٹیپزم آتا ہے یا رکاوٹیں آتی ہیں یا لے ڈاؤن پروسیجر ہمارا بڑا سلو ہے, اس کو فاسٹ کریں, تیز کریں. لیکن ڈیسیژن میکنگ جو ہے نا وہ غلط نہیں ہونی چاہیے. ڈیسیژن میکنگ غلط نہیں ہونی چاہیے. ہم توقع کرتے ہیں کہ منرل شعبے کے اندر جو کوششیں گورنمنٹ کی وہ ضرور رنگ لائیں گی, لیکن جتنے معاملات ہیں وہ فاسٹ ٹریک پہ ہونے چاہیے. غیر ضروری تاخیر سے دوچار یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. ناظرین ہمیں دیجیے اجازت. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیجیے گا, اپنا رکھیے گا خیال. ہمیں دیجیے اجازت. ہیو اے نائس ویکینڈ. اللہ حافظ.